السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے افسانہ فرار، جو کہ درخشاں پارٹ 2 کا چیپٹر 3 ہے، جو آپ کے بورڈ ایگزام کلاس 10 کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس افسانے کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سارے سوال، سارے کیریکٹر آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گے، بالکل ورڈ میننگ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرار افسانہ، یہ چیپٹر 3 ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے لکھنے والے کے بارے میں ہمیں پتا ہو، تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو آخر میں ہم آپ کو اس کا خلاصہ بھی دیں گے، ساری چیزیں پی پی ٹی کی شکل میں، پی ڈی ایف میں۔ یہ دیکھیے آلریڈی ریڈی کر رکھا ہے ہم نے سب۔ یہ خلاصہ ہو جائے گا، یہ مصنف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ بالکل حلوہ بنا کر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ کرداروں کی پہچان ہے اور آخر میں کچھ الفاظ معانی ہے، بس، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں مصنف کے بارے میں۔ ایک بار پڑھ لیتے ہیں جو کتاب میں ہے، کیونکہ کتاب کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہاں سے بالکل شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپک کو جب ہم لکھنے کی کوشش کریں گے تو ایسے ہی جملوں سے شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، سائیکالوجی کے، ٹھیک ہے؟ نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا، ٹھیک؟ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے پیدائش کا دیکھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام کے آبجیکٹیو کوشچنز میں یہ ضرور آتا ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا۔ انہوں نے اپنی پڑھائی 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں آئی اے کا، 31 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کیا، اور 34 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں، ٹھیک ہے؟ ان کا کیا تھا؟ سائیکالوجی تھا، لیکن شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر یعنی کچھ وقت کے لیے وہ لیکچرار کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر اس کے بعد 48 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر بحال ہوئے۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ عارضی طور پر، یہاں مستقل طور پر، ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، ایچ او ڈی بن گئے، ٹھیک ہے؟ 53 میں، اور 74 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ریٹائر ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، جو ہم نے پڑھا ابھی اوپر، اور یہ کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور کتاب ہے نفسیاتی زاویے، یہ ان کے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، ایسیز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور کتاب ہے زخم کے پھول، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے، یعنی وہ شاعر بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 73 میں انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا، اور ان کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ یاد کرنے کا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سبق کی طرف۔ یہ جو سبق ہے بہت ہی مزیدار ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ورڈنگز ہے زبردست ہے، بالکل بہت زبردست ہے۔ یہ آپ کو پورا افسانہ ہی زبردست لگے گا۔ پورا تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن خلاصہ بعد میں بتائیں گے۔ کچھ جو میں نے اس کو نشانزد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ محمود کی کہانی ہے، یہی ہے مین رول میں، لیڈنگ رول میں یہی ہے، تو اسی کی کہانی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کچھ سینٹنس کتنے اچھے ہیں کہ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں
اتنا ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھو کتنے اچھا ہے. اس صغر سنی میں بھی، صغر سنی یعنی چھوٹی کم عمری میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا. یہ محمود کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو زندگی تھی 10ویں سال میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے. باپ کے مرنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا. یتیم سے وہ در یتیم ہو گئے. در یتیم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کے اوپر در یتیم نام ایک کتاب بھی ہے ماہر القادری کی، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھیں آپ کبھی. اس کے بعد آگے زمانہ وقت گزرتا رہتا ہے، پھر محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت اس کے ساتھ رہبانیت کا اس کے ساتھی، یہ ساتھ لکھا ہے، ساتھی برابر مذاق اڑایا کرتے تھے. تنہائی پسندی مطلب اکیلا رہنا، ملنا جلنا لوگوں سے اس کو پسند نہیں تھا. رہبانیت دنیا سے بے تعلقی، بے رغبتی، اس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے، یونیورسٹی کیسی تھی؟ کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم، مخلوط نظام تعلیم ہوتی تھی وہاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے. جادو بیانی زبردست انداز میں اور بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ فردوسی مناظر کی تصویریں، یعنی جنت کی تصویریں. جنت میں کیسی تصویریں ہوتی ہیں؟ حور اور غلمان کی تصویریں زبردست انداز میں ان کو سناتے ان کے ساتھی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھی اس کو چھیڑتے، چیلنج کرتے. اسی کا ہے کہ میں تمہارے کہنے پر آج شام نمائش کو جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوران میں چلتے ہیں، لے آنا اپنی کسی مہ پارا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی. ٹھیک ہے، مہ پارا، ماہ سے بنا ہے، ماہ آفتاب. ماہ کہتے ہیں چاند کو، آفتاب کہتے ہیں سورج کو. ماہ سے بن گیا مہ، پارا کا مطلب ٹکڑا، مہ پارا یعنی چاند کا ٹکڑا. لے آنا اپنی تم کسی مہ پارا کو، دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور سینٹنس ہے کہ نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات. موہوم یعنی دھندلی. نتائج کیا ہونا ہے اس کا، وہ وہاں جانے کے لیے ریڈی تو ہو گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ ابھی پتہ نہیں، یہ موہوم ہے. لیکن ہوش ربا تصورات اور کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کے روح میں پیوست ہو رہے تھے. اس کو اچھا لگ رہا تھا سوچنا جانا کہ کوئی آ رہی ہے ملنے کے لیے، مجھ سے کیسا لگے گا. وہ ان خیالات میں گم تھا، نتیجہ نہیں پتا تھا اس کو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے دل میں غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہوئی. وحشت ناک، ڈراؤنا. ٹھیک ہے، اور اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہیں آتا. اضمحلال، کمزوری، تھکاوٹ، خستگی. ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ وہ نکلا وہاں سے جانے کے لیے، لیکن کیا ہوا، اس کے پاؤں سرد ہو گئے. وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو. کتنا اچھا ہے سینٹنس، ہے نا. اپنی خود اعتمادی پر یہ ضرب کاری، یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی. خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس. کاری ضرب، چوٹ. ضرب کا مطلب چوٹ، کاری کا مطلب زبردست. ٹھیک ہے، چھوٹی کافی، یہ قاری نہیں ہے، دھیان سے. قاری کا مطلب پڑھنے والا، پڑھانے والا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ یونیورسٹی کا ایگزام ہو گیا، مقابلے کا ایگزام، یہ یو پی ایس سی کا ایگزام ہے اس زمانے کا. اس سے پھر ڈپٹی کلیکٹری مل گئی اس کو. اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس نے سوچا کہ زندگی جلدی شادی کرے اور زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا. زندگی کی کیف معابی، زندگی کے خوبصورت لمحات، ٹھیک ہے، اس سے وہ ہمکنار ہوگا. ہمکنار ہوگا یعنی لطف اندوز ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے پھر شروع کیا. یہاں ایک لفظ ہے قابل اعتنا معلوم ہوئی، قابل توجہ معلوم ہوئی. ٹھیک ہے، امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا. کتنا اچھا سینٹنس ہے. زبیدہ جس سے اس کا عقد ہوا تھا، اس کی کامیابی کا مژدہ لایا. مژدہ خوشخبری، گڈ نیوز. محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا. اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے.
وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا، خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا. کتنا اچھا ہے. واہ. لیکن کیونکہ اس کے گھر کا ماحول کچھ دوسرا تھا، جیسے ہی وہ سسرال پہنچا اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی اور متوحش دکھائی دینے لگی. بے نور یعنی چمک جاتی رہی، متوحش اس میں وحشت ٹپکنے لگی. ٹھیک ہے. اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا، چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے دور سے کوئی بھیانک منظر دیکھ رہا ہو. اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو. آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے سسر آئے، بھاگا بھاگا آئے، ان کی مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی تک بولنا سیکھا ہی نہ ہو. کتنا زبردست ہے. پڑھیے اس کو بار بار اور مزے لیجیے. ٹھیک ہے. اگلے کلاس میں ہم یہ الفاظ معنی اور یہ دیکھیں گے. اس کا خلاصہ بھی آج پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے پی پی ٹی کے مادھیم سے ہم پڑھتے ہیں بالکل شارٹ کٹ میں. یہ سید محسن کا تعارف ہے. 1910 سے 2002 یہ پیدائش ہے، یہ وفات ہے. ٹھیک ہے. معروف افسانہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے. پروفیسر تھے اس کے نفسیات کے. والد صاحب کا نام سید محمد رشید تھا. 73 میں اہلیہ کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا. اب یہ سال وائز ان کی ٹائم لائن ہے. 26 میں انہوں نے میٹرک کیا، 28 میں آئی اے کیا، 31 میں بی اے کیا، 34 میں ایم اے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 38 میں عارضی طور پر لیکچرار ہوئے پٹنہ کالج میں، 48 میں مستقل طور پر بحال ہوئے شعبہ نفسیات میں، 53 میں شعبہ صدر ایچ او ڈی بنے، 74 میں ملازمت ترک کر دی. ان کی کتابیں ادبی خدمات جو ہیں وہ یہ ہے: نفسیاتی زاویے، انوکھی مسکراہٹ، زخم کے پھول. اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. ایک نوجوان محمود کا کردار سامنے آتا ہے. تعلیم کے لیے حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے. عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے. بچپن میں ہی گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی، باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے. متوحش وحشت زدہ کر دیتا ہے، متنفر نفرت کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ کس وجہ سے؟ گھر کے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا. اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد اچھی ملازمت، ڈپٹی کلیکٹر بن گیا تھا وہ. ملازمت کے بعد جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ جہاں گھر کے اندر جو عورتوں کے جو روم ہے، عورتوں کی جو جگہ ہے، ایک مردانہ ہوتا ہے، ایک زنان خانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں داخل ہوا تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگا جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے. اس نفسیاتی سکتے نے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا. ٹھیک ہے. آن لائن ادب کو سبسکرائب کریں اور اس پی ڈی ایف کو حاصل کرنے کے لیے کمنٹ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں. آپ کو پی ڈی ایف دستیاب کرا دیا جائے گا. کرداروں کی پہچان کیا ہے؟ محمود کیا ہے؟ مرکزی کردار میں رہتے ہیں. ضمنی کردار میں محمود کے والدین ہیں، اس کی ماں ہے، سخت پسند ہے، بالکل شدت پسند ہے، سخت مزاج ہے، شوہر پر بیجا حکمرانی کرنے والی ہے. محمود کے والد ایک عام شوہر ہیں. خالدہ کون ہے؟ محمود کی یونیورسٹی کی کلاس میٹ، جس کے بارے میں اس کے دوست چھیڑتے ہیں اس کو. عظیم محمود کا کلاس میٹ. ٹھیک ہے. زبیدہ محمود کی منکوحہ، جس سے صرف عقد ہوا تھا. رخصتی میٹرک کے بعد ہونی تھی کیونکہ اس کی عمر ابھی کم تھی. الفاظ معنی: سلواتیں سنانا، نازیبا الفاظ کہنا، گالی دینا، موم کی گڑیا لگنا، معصوم دکھنا، نامہر، ظالم، دشوار، بے وفا، عسرت زدہ، گھٹن، تنگ دست. ٹھیک ہے. عشرت ہوتا ہے ایک، یہ اس کے اپوزٹ میں استواری، ثبات، پائیداری، استقامت،
ٹھہراؤ، صغر سنی، بچپنا، طفولیت کا زمانہ، رہبانیت، دنیا سے بے تعلقی، بے رغبتی، فردوسی مناظر کی تصویر، حور و غلمان کی منظر کشی، کسی مہ پارے کو لے آنا، کسی چاند کے ٹکڑے کو لے آنا، ہوش ربا تصورات، ہوش ربا دل اڑانے والا، دلکش خیالات۔